عیسیٰ اقبال. خود فرمائش کر کے رکھوایا اپنا سلاٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس وقت صرف بچوں کو ایک انکریجمنٹ کے لیے جن خواتین کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، میں چاہوں گی کہ ان کو دعوت دیں کہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں، تاکہ اتنی ساری ہماری بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، فیوچر میں ان کے بھی بچے ہوں گے اور ان کو بھی حفظ کرانا ہوگا، تو اس کے کوئی موٹی موٹی چند باتیں بتا دیں مختصراً. کچھ لوگ ضرور اپنے تاثرات شیئر کریں. میں سائدہ کو کہوں گی سائدہ آ جائیں، اور شمیم سے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی نصیحت کہ حفظ کے مرحلے کیا ہوتے ہیں. اور بھی کوئی والنٹیئر کرنا چاہے جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا ہے، انہیں کیا مشکلات ہوئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. بہت بہت مبارک مریم اور عاطف کو. الحمدللہ بہت خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ منزل کا حاصل کرنا ایک شوق اور جذبے سے ہی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنا شوق ہو، اور پھر یہ ہے کہ والدین کی کوششیں. اسی لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. بہرحال اس وقت یہ بات ہے کہ اس منزل کو پا لینے کے بعد کے مراحل کیا ہیں، اور اس منزل کو پانے کے بعد جو ہے اس کو قائم رکھنا، اس کے لیے اب ان کو کیا کرنا ہے. تو میں ایک مشورے کے طور پہ بینگ اے مدر جو میرا تجربہ ہے کہ آپ کے 3 بچوں نے ماشاءاللہ جی اس میں بچے کو جو شوق دلا کے کروایا ہے نا، اس شوق کو دلاتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب منزل حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ حملے کرتا ہے. جیسے موسیٰ بتا رہا تھا کہ 2 ہفتے میرے سر میں درد رہا. آپ خالی خود بھی تلاوت کریں یا حفظ کریں، اس میں کسی روایت میں شاید یہ آتا ہے کہ 7 شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں، کچھ اس طرح سے ہے. بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے شیاطین کا کہ اس راستے سے ہٹا دیا جائے. تو جب اس چیز کو حاصل کر لیا جاتا ہے، ظاہر ہے منزل بلند حاصل ہو گئی. اس کو قائم رکھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ روزانہ اس چیز کو سوائے ویکنڈ کے، میں مریم کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ بس ایک قاری صاحب روزانہ آ کے سبق سنیں گے. اس چیز میں ناغہ نہ کیا جائے اور اس چیز کا شوق برقرار رکھا جائے اگر یہ چاہتی ہیں کہ بچے کو حفظ یاد رہے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مصلی پہ کھڑا کرنا ہے. اصل حافظ وہ ہے جو قرآن پاک رمضان میں سناتا ہے، اور قرآن اور رمضان ویسے بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو جب میں اس چیز کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے، مجھے شوق کیوں ہوا، میرے استاد جتنے بھی تھے وہ سب حافظ قرآن تھے اسلامک یونیورسٹی میں. تو میں ہر ایک سے یہ پوچھتی تھی آپ نے اس کو کیسے حفظ کو رکھا ہوا ہے، یعنی آپ کے پاس اس کا. تو ان کا یہ کہنا تھا ایک تو یہ کہ ہم ہر سال مصلی ضرور سناتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ روزانہ اس کی دہرائی، حتیٰ کہ ان کی عمر 70 سال بھی، ایک استاد تھے ہمارے ان کی ہو چکی تھی، اور ان کا کہنا تھا میں 14 سال کی عمر سے کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں نے مصلی نہ سنایا ہو. کوئی بڑی جگہ نہیں بھی ملتی، اپنے گھر میں اس کو کھڑا کر دیں اور ضرور اس کو سنوائیں. پھر اس کے ساتھ یہ قرآن پاک کا حفظ تو ہو گیا، لیکن اس کے باقی جو حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس کا ترجمہ اور وہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ نظر کی دعائیں بھی پڑھتے رہیں. اور پھر اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے. ٹائم بہت کم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں اگلی ماہ سے بھی کہوں گی. کوئی میرا ایک ہی مشورہ یاد رکھیں کہ روزانہ کی بیسس پہ قرآن پاک کو پڑھوانا ہے، اور رمضان المبارک میں مصلی پہ کھڑا کرنا ہے، اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، اور موٹیویشن بھی جاری رہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کو توفیق دیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے بہت آسانیاں کریں. السلام علیکم. ربابہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آ جائیے.
آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی کہیے جب تک ربابہ آئے. السلام علیکم. نصیحتیں تو ساری ماشاءاللہ وہی ہیں ساری کی ساری. تھوڑی سی مشکلات کا استاذہ نے کہا تھا کہ بتائیں. تو میرا بڑا بیٹا ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور سوشل پریشرز جیسے فیملی پریشرز ہوتے ہیں تو میں دعا کرتی تھی کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے. اور اس وقت سے میں دعا کرتی تھی. آئی واز 6 or 7 months جب مجھے ڈاکٹر نے بتانا تھا کہ کیا ہے تو میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تو مجھے صحت مند اولاد عطا فرما اور جس کو کہ میں حافظ قرآن بناؤں گی. تو اس وقت سے یہ دعا میں کرتی رہتی تھی اور اس کے بعد الحمدللہ سعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. اور اس کے بعد پلان کرتی رہتی تھی فیملی کی طرف سے بڑا سوشل پریشر کہ تم دیکھ لو کیونکہ اگر حفظ ہو کر بھلا دیا گیا تو پھر کیا ہوگا. اور نو بڈی اسٹوڈ بائی می. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میرا کام ہے تربیت دینا اور باقی جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر تو ان کے اپنے اعمال ہوں گے جو بھی ہوگا. اور مین وائل پھر میری کچھ فیملی میں پرابلمس بڑی آئیں تو پھر سعد نے بڑے مدرسے بھی بدلے. پھر میں بڑی ایک اوور پروٹیکٹڈ مدر. اس مدرسے میں تو مار پڑتی ہے گو کہ میرے بیٹے کو کبھی نہیں پڑی. دوسرے کو بھی میں نے ڈالا. اچھا پھر بالآخر ہمارا الحمدللہ یہاں پر حفظ شروع ہو گیا تو میں یہاں لے آئی اس کو. اور ٹیسٹ ہو تو رزلٹ بہت برا ہے. سر عاطف کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو جائے اور وہاں جا کے میں کہوں کہ ساتھ تم دیکھ لو. سر عاطف نے بھی کہیں کہ دیکھو اگر تم نہیں کر سکتے تو دوسرا آپشن کیا ہوگا. گھر جاؤں اور میں کہوں ہاں ساتھ بتاؤ کیا سوچا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے. اب میں کیسے کہوں اس بچے کو کہ جو کہے کہ میں نے کرنا ہے لیکن اس کے لیے ایفرٹ اتنی زیادہ نہ ہو تو میں اسے کیسے کہوں کہ تم مت کرو. پھر شروع ہو جاتے. پھر اگلے مہینے کوئی نتیجہ آتا امتحان کا پھر اس میں برے نمبر. پھر ہماری حاضری ہو جاتی. پھر ہم بیٹھ کے مل کے بات چیت کرتے. مجھے سارے اس میں سر عاطف کی بہت الحمدللہ سپورٹ رہی. اور ساتھ کو جتنے استاد ملے ان کی خاص طور سے جتنے محبت سے انہوں نے ساتھ کو پڑھایا اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ساتھ کی قرآن کے ساتھ محبت جڑی رہی. پھر ایک وقت میں نے اس کو کہا کہ سعد اگر تم یہاں پر میری اور بھی ایک مینٹور ہے ان سے میں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو فرض تو نہیں ہے تو تم دیکھ لو. تو پھر میں نے سعد سے ذکر کیا. میں نے کہا سعد میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بات نہیں ہے. فیملی والے اگر کچھ کہیں گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بات نہیں. تو میں نے اس کو ٹائم دیا سوچنے کا. پھر وہ آئے کہتے نہیں ماما میں نے کرنا ہے. پھر الحمدللہ اس نے کیا. اس سارے اس میں اور بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ اہل قرآن سے جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے کہ اب سعد ہی لوز ہز قاری صاحبان آل آف دیم. اور کہیں نہ کہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ملتا رہوں اور ان کی دعائیں الحمدللہ اب تک شامل حال ہیں. اس سے آپ کی بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. یعنی جہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے وہاں اس راستے کی مشکلات بھی بہت بڑی ہیں اور اس میں بہت سے امتحان آنے کے اونچ نیچ آنے کے باوجود بھی اجر و ثواب کی منزل تک پہنچنے کے لیے صبر بہت ضروری. جی ربابہ آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ بہت خوشی کا موقع ہے. یہی دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے انہوں نے سیکھا موسیٰ نے اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے اور یہ سارا کچھ اس کے انشاءاللہ عمل میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ. آمین. اور ایک اچھا امام بنائے. جب بھی سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں دکھائی. ورنہ میں نے اپنی عمر تک ابھی تک اپنے خاندان میں اتنا کلوز کسی کو حافظ قرآن نہیں بنتے ہوئے دیکھا. یا 2 بچے تھے میرے جو اپنے گرینڈ چلڈرنس میں یعنی اس سے پہلے کر چکے ہیں اور اب یہ تیسرا بچہ ہے ماشاءاللہ. تو بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوشش ہے محنتیں قبول کریں. السلام علیکم. میں شمیم سے کہوں گی کہ وہ اس سلسلے میں سب کو کوئی نصیحت کریں اور جو بھی کہنا چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ بہت اچھی. اور ایک چیز یہ کہ اگر ہم میں سے اس وقت بہت سے لوگوں کا دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کریں. استاذہ نے کیونکہ سٹارٹ بہت اچھا لے لیے. اتنی حدیث کے ذریعے فضیلت جو بیان ہوئی ہے, جتنی فضیلتیں ہیں جتنی سعادتیں ہیں, واقعی اس کے پیچھے ایک مشکلات کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جنت کا راستہ بتایا کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے, تو سعادتوں کا راستہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. اس کے لیے پہلی چیز یہ کہ ہم چاہے خود کر رہے ہیں چاہے اپنی اولاد کے لیے سوچ رہے ہیں یا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, سب سے پہلے تو نیت کا اخلاص
جیسے بعض اوقات ہمارے دل میں نہیں ہوتا لیکن انکانشیسلی ہم بچوں کو ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں، میں تمہیں یہ لے کے دوں گی، میں تمہیں یہ، وہ اس سے ہوتا ہے کہ بچے کا فوکس جو ہے نا وہ چیز رہ جاتی ہے. ضرور ایسی چیزیں بھی دینی چاہیے کیونکہ انسان ہیں اور بچے ہیں، ابھی ان کی شعور کی ایج نہیں ہوتی، لیکن اصل ٹارگٹ بہرحال ضرور سب کو دلاتے رہیں اور اپنے ذہن میں بھی ریوائز کرتے رہیں کہ میں کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ ساری فضیلتیں جو ابھی ہم نے سنی میں وہ شکراً یا ربی شکراً.